بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو گرامر کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لفظ کے بارے میں، حرف کے بارے میں، کلمہ، یہ سب کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلے اپنی ویڈیو کا میں آغاز کرتی ہوں۔ ان میں صرف کلام کی بنیاد علم نحو اس کی دیواریں ہیں، اور علم بیان اس کا پلستر ہے، اور علم بدیع آرائشی نقش نگار اور رنگ و روغن ہے۔ صرف کیا ہے؟ صرف لغت میں پھیر کو کہتے ہیں، لیکن قواعد کی روح سے یہ وہ علم ہے جس میں الفاظ کی تغیر و تبدل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف کلمات کی ساخت کا پتہ چلتا ہے۔ لفظ اور اس کی اقسام۔ لفظ انسان کے منہ سے جو کچھ ہم بولتے ہیں، نکلتا ہے، یہ سب لفظ ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ حروف کے مرکب کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو ہم اگر کسی سنتے ہیں، بولتے ہیں تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ ہے، یہ لفظ جو ہمیں جملے کی سمجھ آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر روٹی، پانی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے ہے۔ اور محمل وہ لفظ جو بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، مطلب اگر ہم کسی کے منہ سے سنتے بھی ہیں تو کچھ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، جیسے روٹی بوٹی، تو پانی وانی، تو یہ سب نا جو وانی ہے، جو بوٹی ہے، یہ محمل ہے، اس کا تعلق گرامر سے نہیں ہے۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام ہو گیا، جگہ کا نام ہو گیا، شخص کا نام ہو گیا، یہ اسم ہوتا ہے۔ اور فعل کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے، تو کام اور زمانہ دونوں موجود ہوں۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے، تو یہ گٹھ جوڑ والا معاملہ ہوتا ہے۔ حرف جو ہوتا ہے یہ اسم اور فعل دونوں کو ملاتا ہے آپس میں، جیسے اسلم نے بازار سے قلم خریدا، تو اس میں اسلم وہ اسم ہو گیا، خریدا فعل ہو گیا، نے اور سے حروف ہیں، دونوں نے مل کے جو اسم اور فعل دونوں کو ملاتا ہے آپس میں۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ معنوں کے لحاظ سے اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اور اس میں نکرہ کوئی اقسام، اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہیں۔ اس میں وہ اسم جو کسی خاص جگہ، خاص چیز، خاص مقام یا خاص کیفیت کو ظاہر کرے، اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو اس کی 5 اقسام ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں منادی۔ اس میں علم کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کی علامت کے لیے کام دیتا ہے۔ اس میں علم کی بھی آگے 5 اقسام ہیں، کہ اس میں معرفہ کی دیکھیں 5 اقسام ہو گئی، وہ آگے جو اس کی پہلی قسم ہے اس میں علم، اس کی بھی 5 اقسام ہیں۔ تو اس میں کی 5 اقسام ہیں۔ تو اس کی جو پہلے عرف، وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، مثلاً فضل الرحمن سے فضلو، یا فرضی نام مثلاً کاکا، گوگا وغیرہ۔ خطاب وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو غیر معمولی بہادری، علمی، ادبی یا قومی خدمت کے صلے میں قوم یا حکومت کی جانب سے دیا گیا ہو، اسے خطاب کہتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر سر عبد القادر، قائد اعظم محمد علی جناح، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد، حکیم الامت علامہ اقبال، میجر عزت بٹی، نشان حیدر وغیرہ، سر قائد اعظم، شمس العلماء، حکیم الامت، یہ سب خطاب ہیں۔ آج کل خطاب ستاروں کی صورت میں دیے جاتے ہیں، مثلاً ستارہ خدمت، ستارہ امتیاز، نشان حیدر، تمغہ امتیاز وغیرہ۔ لقب وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو کر اصلی نام بن جائے، مثلاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ وغیرہ۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھا جائے، جیسے ابو الحسن باپ کی نسبت سے، کلثوم ماں کی نسبت سے، ابن علی ابن مریم بیٹے کی نسبت سے، بنت محمد بیٹی کی نسبت سے۔ کنیت کے لیے خونی رشتے کا ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ، ابو جہل جہالت کا باپ، ابو تراب مٹی کا باپ وغیرہ۔ تخلص وہ نام مختصر نام جو شعرا اپنے کلام میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ ان کا اصلی نام ہو یا بالکل مختلف نام ہو، مثلاً نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب ہے، نام شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ذوق ہے۔ بعض شعرا نے اپنے اصلی نام کو ہی بطور تخلص استعمال کیا ہے، جیسے اقبال۔ تو آج کے دور میں شعرا کی تعداد بڑھ گئی ہے اور تخلص آئینی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ اس میں ضمیر کی ساتھ ہے، جیسے اس میں اسم معرفہ کی 5 اقسام تھی، اور اس میں آگے جو ان کی پہلی اقسام تھی اس میں علم، اس کی بھی 5 اقسام تھی، اور آگے اس میں ضمیر، اس کی 7 اقسام ہیں،
مطلب دو اس سے زیادہ ہو گئی ہیں، وہ اسم ہے جو کلام میں کسی دوسرے اسم کی جگہ لایا جائے، مثلاً رستم اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، استاذہ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہاں وہ اور اس سے ضمیریں ہیں رستم کی بجائے استعمال ہوئی ہیں، رستم ان کا مرجع ہے۔ اس میں ضمیر کی اقسام، اس میں ضمیر کی مدرجہ ذیل اقسام ہے: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری، ضمیر صفتی۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، مثلاً طاہر اچھا لڑکا ہے، وہ باقاعدہ ورزش کرتا ہے، اس جملے میں وہ ضمیر شخصی ہے۔ ضمیر شخصی کی 3 علامتیں ہیں، اس کی بھی آگے 3 حالتیں ہیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیر متکلم۔